واجب الاحترام برادران اسلام، آج کے بیان کا موضوع واقعہ قرطاس اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی، آپ کے خسر اور آپ کی مراد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو متعدد خوبیوں اور بے پناہ عظمتوں سے نوازا ہے، لیکن اس کے باوجود یہودی عبداللہ بن سبا اور اس کی ذریت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے حسد اور بغض میں مبتلا ہے، اور اس کی وجہ شاید یہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہود کو جس ذلت اور رسوائی سے دوچار کیا، کچھ بھی ہو جائے وہ اسے بھلا نہیں سکتے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے اپنے بغض کا اظہار کر کے اپنے جذبات کو تسکین پہنچانے کے لیے کئی بے بنیاد الزامات اور اعتراضات حضرت عمر کی ذات گرامی پر کیے۔ ان میں ایک بڑا اعتراض حدیث قرطاس کو لے کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پہ کیا جاتا ہے۔ وہ اعتراض یہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے قبل حکم فرمایا کہ میرے پاس آ جاؤ تاکہ میں تمہیں ایک ایسی تحریر لکھ دوں جس کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ آپ نے کاغذ قلم منگوایا اور تحریر لکھنے کا فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کاغذ قلم نہ لا کر آپ کی نافرمانی کی، حکم کی خلاف ورزی کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو وصیت لکھوانا چاہتے تھے وہ وصیت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت بلا فصل کی تھی۔ اس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خلافت بلا فصل سے محروم ہوئے، اور اس کا سارا سبب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ انہوں نے حضور کی نافرمانی کی، آپ کے حکم کی خلاف ورزی کی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کی تحریر اور وصیت لکھنے نہیں دی، اور یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا فعل کسی صورت اچھا نہیں تھا، یہ روافض کا کہنا ہے۔ اس اعتراض کے جواب سے قبل حدیث قرطاس کا خلاصہ آپ کی توجہ کی نظر کرنا چاہوں گا تاکہ پھر اس اعتراض کا جواب ذکر کیا جا سکے۔ بخاری شریف جلد ثانی باب مرض النبی و وفاتہ میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت آتی ہے، اور دو روایتیں ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں یوم الخمیس، وما یوم الخمیس، جمعرات کا دن، اور کیسا ہے جمعرات کا دن؟ اشتد برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجعہ، جس میں آپ کا مرض، آپ کی تکلیف شدت اختیار کر گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایتونی، میرے پاس آؤ، اکتب لکم کتاب، میں تمہیں ایک ایسی تحریر لکھ دوں، لن تضلوا بعدہ ابدا، تم اس کے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کبھی نہیں بھولو گے۔ اور ایک دوسری روایت جو اس روایت کے بعد ہے، اس میں لا تضلون بعدہ کے الفاظ ہیں، مطلب دونوں کا ایک ہے کہ اس کے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
یہ بات فرمائی تو لوگوں میں تنازع شروع ہو گیا، فتنازعوا، لوگ آپس میں تنازع کرنے لگے۔ کچھ کا کہنا یہ تھا کہ آپ کو کاغذ قلم مہیا کر دیا جائے تاکہ آپ تحریر لکھ دیں، اور کچھ کا کہنا یہ تھا کہ اس وقت آپ کی تکلیف شدت اختیار کر گئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس تکلیف میں نہیں ڈالنا چاہیے، اس مشقت میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ تو یہ دو قسم کی رائے صحابہ کرام کی سامنے آئی، فتنازعوا، آپس میں جھگڑا شروع ہوا، اور لا ينبغي عند نبی تنازع، نبی کے پاس تنازع مناسب نہیں تھا۔ چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث ذکر کی، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب تنازع کیا تو وہ صحابہ جن کی رائے یہ تھی کہ لکھ لیا جائے، انہوں نے ان کو کہا کہ احجر استفہموا، جو یہ چاہتے تھے کہ آپ کو تکلیف نہ دی جائے، احجر استفہموا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بے معنی بات تو نہیں کی، تم آپ کی بات کو سمجھو۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تنازع کے بعد صحابہ کرام کو اپنے پاس سے اٹھا دیا، اور جس وقت صحابہ چلے گئے تو بعد میں پھر کچھ صحابہ نے آ کر آپ سے درخواست کی، جی ہم لے آتے ہیں کاغذ قلم، آپ لکھ دیں۔ تو آپ نے فرمایا دعونی، مجھے چھوڑ دو، فالذی انا فیہ خیر مما تدعوننی الیہ، میں اس حال میں بہتر ہوں، میں اس حال میں بہتر ہوں اس حال سے جس کی طرف تم مجھے دعوت دے رہے ہو، بلا رہے ہو۔ یہ روایت ہے۔ اس کے بعد والی روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں، فقال بعض لوگوں نے کہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد غلبہ الفجع، آپ کا مرض شدت اختیار کر چکا ہے، وعندکم القرآن، تمہارے پاس قرآن تو ہے، حسبنا کتاب اللہ، اور ہمیں وہ اللہ کی کتاب قرآن ہی کافی ہے، اب مزید لکھنے لکھانے کی تکلیف میں رسول اللہ کو نہیں ڈالنا چاہیے۔ یہ بعد والی روایت کے الفاظ ہیں۔ اس میں یہ تو نہیں کہ حسبنا کتاب اللہ کس نے کہا، بخاری کی روایت، البتہ مسلم شریف کی روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ یہ کہنے والے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اسی وجہ سے روافض نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر بے بنیاد اعتراض اور الزام لگایا۔ یہاں ایک جملہ ہے احجر استفہموا، احجر استفہموا، اس کے دو مطلب بیان کیے گئے، وہ میں پہلے آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں تاکہ حدیث کی پوری وضاحت ہو جائے، اس کے بعد اس اعتراض کا جواب ذکر کرنا چاہوں گا۔ احجر میں حمزہ استفہام کا ہے، سوالیہ ہے، اور حجر فعل ماضی ہے، اور شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تحفہ اثنا عشریہ میں لکھا ہے کہ یہ حجر سے بنا ہے، حجر۔ حجر کہتے ہیں اس بے ربط اور بے جوڑ کلام کو جو مریض شدت مرض میں اپنی زبان سے کہتا ہے۔ تو جن صحابہ کی رائے یہ تھی کہ لکھوا لینا چاہیے، اور وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے کے برعکس رائے رکھتے تھے، انہوں نے کہا احجر استفہموا، کیا آپ نے کوئی بے جوڑ بات کہی ہے، بے ربط بات کہی ہے، بے معنی بات کہی ہے، یعنی ایسا ہرگز نہیں، آپ کی بات کو سمجھو، مطلب یہ تھا لکھوا لیا جائے۔ اور دوسرا مطلب اس کا یہ ہے احجر حجر سے بنا ہے، حجر سے، حجر کہتے ہیں جدائی اور فراق۔ مطلب یہ تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایتونی اکتب لکم کتاب، تو صحابہ کرام نے یہ کہا کیا رسول اللہ ہم سے جدا ہو رہے ہیں؟ احجر استفہموا، کیا رسول اللہ ہم سے جدا ہو رہے ہیں؟ یہ دو مطلب ہے۔ اب یہاں یہ اعتراض حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی پر کیا گیا کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منگوانے کے باوجود، حکم دینے کے باوجود کاغذ قلم لا کر نہیں دیا۔
حضور حضرت علی کی خلافت کی وصیت لکھنا چاہتے تھے جو آپ کو لکھنے نہیں دی گئی، اس وجہ سے حضرت علی پہلی خلافت سے محروم ہو گئے، اور اس کا سبب حضرت عمر ہے، انہوں نے خلاف ورزی کی اور آپ کی نافرمانی کی۔ اب اس اعتراض کا جواب کیا ہے؟ سب سے پہلے اس کا جواب یہ عرض کرنا چاہوں گا، بخاری شریف کی یہ دونوں حدیثیں، اور یہ حدیث کسی اور کتاب میں بھی آتی ہے، تو تمام روایتوں میں اس بات کی کوئی صراحت نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم حضرت عمر کو تھا۔ جمع کے صیغے ہیں وہ اس بات پہ دلالت کرتے ہیں، وہاں بہت سارے افراد موجود تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلقاً حکم دیا، کسی خاص بندے کو متعین کر کے حکم نہیں دیا۔ وہاں ہے ایتونی، میرے پاس سارے آ جاؤ، اکتب لکم کتابا، تم سب کو میں ایک تحریر لکھ دوں۔ ایک روایت میں الفاظ ہیں لن تضلوا بعدہ ابدا، ہرگز تم اس کے بعد نہیں بھولو گے، گمراہ نہیں ہوگے، اور ایک میں الفاظ ہیں لا تضلون بعدہ۔ تو یہ سب جمع کے صیغے ہیں، اس وجہ سے یہ دعویٰ بالکل بجا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ حکم نہیں تھا، وہاں حضرت علی بھی تھے، دیگر بھی تھے، سب کو یہ آپ نے فرمایا۔ اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کاغذ قلم لا کر نہیں دیا تو باقی پھر لا دیتے، باقی نہیں لے کر آئے تو اکیلے حضرت عمر پہ بھی تنقید نہیں ہونی چاہیے۔ ایک جواب یہ ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم دینے کے باوجود کوئی بھی نہیں لے کر آیا، خالی حضرت عمر ہی نہیں، کوئی بھی نہیں لے کر آیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ محقق علماء نے یہ لکھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم دو قسم کا تھا۔ ایک آپ کا حکم وجوبی اور لازمی ہوتا تھا، اور دوسرا اختیاری ہوتا تھا۔ ایک وجوبی اور لازمی جس کو بہر صورت پورا کرنا ضروری ہوتا ہے، دوسرا اختیاری جس میں بہر صورت پورا کرنا لازمی اور ضروری نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم جو آپ نے مرض الوفات میں دیا، جمعرات کے دن دیا اور اپنی وفات سے 4 دن پہلے دیا، یہ حکم اختیاری تھا، لازمی اور وجوبی نہیں تھا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اختیاری حکم دیتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی عادت تھی کہ وہ اگر اس میں ضروری سمجھتے تو مشورہ دے دیا کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کے مشورہ کو قبول بھی فرمایا کرتے تھے اور اپنا حکم بدل لیتے تھے۔ اس کی ایک مثال ذکر کرنا چاہوں گا، مسلم شریف میں حدیث ہے، صاحب مشکات نے بھی اسے ذکر کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں تشریف فرما تھے، صحابہ کرام موجود تھے، آپ اچانک وہاں سے اٹھے اور ایک باغ میں چلے گئے۔ جب کافی دیر ہو گئی آپ تشریف نہیں لائے، صحابہ کرام پریشان ہو گئے کہ نہ جانے آپ کدھر چلے گئے، آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا، تلاش کرنے میں نکلے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی حضور کو تلاش کرنے کے لیے نکل پڑے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاش کرتے کرتے اس مقام پر جا پہنچے جہاں حضور تشریف فرما تھے۔ آپ ایک باغ میں تھے، وہاں حضرت ابو ہریرہ جا پہنچے۔ خیر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو وہاں سے یہ کہہ کے رخصت کیا کہ جو شخص یقین کے ساتھ کلمہ توحید پڑھے گا، لا الہ الا اللہ، وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں اس بات کی بشارت سنا دوں لوگوں کو؟ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے سناؤ۔ تو آپ نے حکم دے دیا کہ جاؤ سناؤ۔ حضرت ابو ہریرہ نکل پڑے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانی کے طور پر اپنا جوتا مبارک بھی دے دیا تاکہ کسی کو یہ نہ ہو کہ یہ اپنی طرف سے بات کہہ رہے ہیں، کیونکہ رسول اللہ اٹھ کر گئے تھے، کسی کو ملے نہیں تھے۔ حضرت ابو ہریرہ کو مل گئے، یہ بات رسول اللہ نے ہی کہی، اس کی دلیل کے لیے جوتا مبارک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو دے دیا۔ اب وہ آپ کا جوتا مبارک لے کر
آ رہے ہیں اور یہ بشارت سنانے کی غرض سے گلی میں چل رہے ہیں۔ حضرت عمر سے ملاقات ہو گئی، انہوں نے حضرت عمر کو یہ بشارت سنائی، حضرت عمر نے مکہ مارا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بشارت سنانے سے منع فرمایا حضرت عمر نے۔ حضرت ابو ہریرہ وہاں سے سیدھے رسول اللہ کے پاس کہ شکایت کروں، میں تو آپ کے حکم سے نکلا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے ساتھ یہ کیا، پیچھے پیچھے حضرت عمر بھی پہنچ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، اے عمر ما حملک علی ما فعلت، تجھے اس چیز پر کس نے ابھارا جو تم نے کیا ہے، مکہ جو تم نے مارا، منع کر دیا، تجھے اس پر کس شے نے آمادہ کیا؟ اب حضرت عمر کا مشورہ سنیے۔ حضرت عمر نے عرض کیا، اللہ کے رسول یہ میں نے اس لیے کیا کہ بات بالکل درست ہے، اگر یہ بشارت لوگوں نے سن لی تو وہ عمل میں کمزور پڑ جائیں، عمل میں سست پڑ جائیں گے، کلمے پہ ہی اکتفا کر کے بیٹھ جائیں گے اور ان کی عملی زندگی کمزور ہو جائے۔ رسول اللہ نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے، اور آپ نے اپنا حکم تبدیل کر لیا۔ تو یہ حکم وجوبی اور لازمی نہیں تھا، اختیاری تھا، اور اختیاری حکم میں حضرت عمر اگر مناسب سمجھتے تو مشورہ دے دیتے تھے، اور رسول اللہ ان کا مشورہ قبول بھی فرما لیتے تھے۔ اس کی متعدد مثالیں ہیں شریعت اسلامیہ میں نے ایک مثال فقط آپ کی توجہ کی نظر کی۔ تو بالکل اسی طرح جو آپ نے حکم دیا، ایتونی اکتب لکم کتابا لن تضلوا بعدہ ابدا، کہ میرے پاس آؤ، کاغذ قلم دوات لاؤ تاکہ میں تمہیں ایک ایسی تحریر لکھ دوں جس کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوگی۔ حضرت عمر کی فقہ اور بصیرت یہ تھی، وہ سمجھ گئے تھے کہ یہ حکم وجوبی نہیں ہے، اختیاری ہے، یہ حکم وجوبی نہیں ہے، اختیاری ہے۔ اس وجہ سے انہوں نے کہا حسبنا کتاب، حسبنا کتاب اللہ، اللہ کے رسول ہمیں اللہ کی کتاب ہی کافی ہے۔ اب آپ کہیں گے اس کی کیا دلیل ہے کہ آپ کا یہ حکم وجوبی اور لازمی نہیں تھا بلکہ اختیاری تھا؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ یہ واقعہ جمعرات کے دن کا ہے اور ظہر سے پہلے کا ہے۔ جمعرات کے دن ظہر سے پہلے کا واقعہ ہے جب آپ نے فرمایا ایتونی، میرے پاس آؤ۔ ایک روایت میں الفاظ ہے ہلومو، میرے پاس آ جاؤ۔ اکتب لکم کتابا، میں تمہیں ایک ایسی تحریر لکھ دوں، لن تضلوا بعدہ ابدا، وفی روایت لا تضلون بعدہ۔ یہ حکم وجوبی نہیں تھا۔ دلیل اس کی کیا ہے؟ ظہر سے پہلے کی بات ہے، جب کاغذ قلم دوات نہیں لایا گیا تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت میں افاقہ ہوا، آپ نے ظہر کی نماز بھی پڑھائی، ظہر کی نماز کے بعد خطبہ بھی دیا، اس کے بعد آپ جمعے کو بھی حیات رہے، ہفتے کو بھی حیات رہے، اتوار کو بھی حیات رہے، پیر کے دن فجر کی نماز کے بعد ظہر سے پہلے آپ اس دنیا سے رحلت فرما گئے۔ اگر یہ حکم لازمی اور وجوبی ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان درمیان کے 4 دنوں میں کسی نہ کسی سے منگوا کر لکھوا دیتے، اور ایسا نہ صحیح تو اسی دن جو ظہر کی نماز پڑھائی اس کے بعد آپ نے خطبہ دیا، اس خطبہ میں وہ اعلان فرما دیتے جو آپ نے لکھوانا تھا۔ جب آپ نے ایسا نہیں کیا تو پتہ چلا یہ حکم وجوبی اور لازمی نہیں تھا۔ اب آپ سوال کریں، جب یہ حکم وجوبی اور لازمی نہیں تھا تو پھر آپ نے منگوایا کیوں؟ کاغذ قلم منگوایا کیوں؟ اس کا جواب محقق علماء یہ دیتے ہیں کہ آپ صحابہ کا امتحان لینا چاہتے تھے، صحابہ کا امتحان لینا چاہتے تھے کہ میرے جانے کا وقت قریب آ چکا ہے، 23 سال میں نے ان کے قلوب و اذہان پہ محنت کی ہے، اس محنت کا نتیجہ کیا ہے؟ کیا انہیں یقین کامل ہو چکا ہے کہ قرآن کریم ان کے لیے مشعل راہ ہے؟ اور اللہ نے قرآن میں جو فرمایا کہ بیان لکل شیء، ہر شے کو بیان کر دی ہے، ما فرطنا فی الکتاب من شیء، کسی چیز کو چھوڑا نہیں گیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن میں نے تمہارے لیے
تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے، اپنی نعمت کا تم پر اتمام کر دیا، اور تمہارے لیے بطور دین میں نے اسلام کو پسند کر لیا۔ اس تکمیل دین کے اعلان کے بعد، تکمیل نزول قرآن کے بعد یہ یقین کر چکے کہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے، مشعل راہ ہے، یا ابھی تردد اور شک میں ہے؟ یہ امتحان لینے کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا آ جاؤ بھائی، ایتون میرے پاس آ جاؤ، اکتب لکم کتاب، میں تمہیں ایک تحریر لکھ دیتا ہوں۔ قرآن اتر چکا ہے، حضور کیا کہہ رہے ہیں؟ میں ایک تحریر لکھ دیتا ہوں، اب سارا قرآن ایک طرف، وہ تحریر لکھ دیتا ہوں، لن تضلوا بعدہ ابدا، کہ تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے اس تحریر کے بعد۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت تھے جو آسمان سے اترنے والے قرآن کو پہلے بھانپ جاتے تھے، جو اترنا ہوتا تھا وہ پہلے بولتے تھے۔ حضرت عمر سمجھ گئے، حضرت عمر سمجھ گئے کہ یہ امتحان ہے، اختبار ہے، اللہ کے نبی جانچنا چاہتے ہیں۔ قرآن اتر چکا، اب کیا قرآن سے وہ مقصود حاصل نہیں ہوتا جو آپ ایک تحریر سے حاصل ہونے کی بات فرما رہے ہیں؟ تو یہ امتحان کے سوا کچھ نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا آ جاؤ بھائی، تم ایک تحریر نہ لکھ دو کہ تم اس کے بعد گمراہ نہیں ہو۔ حضرت عمر کے دل میں فوراً آیا تو پھر قرآن، دین، تکمیل دین، اس لیے انہوں نے فوراً کہا حسبنا کتاب اللہ، اللہ کے رسول ہمیں اللہ کی کتاب ہی کافی ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ شارح مسلم وہ فرماتے ہیں حضرت عمر نے یہ بات اپنے اجتہاد سے کہی، اور یہ حضرت عمر کی فقاہت دین، بصیرت کی دلیل ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے، اور انہوں نے پورے نمبر حاصل کیے اس امتحان میں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پہ پھر اکتفا کیا، اور آپ سمجھ گئے کہ تربیت کامل ہو چکی ہے۔ اگر اللہ کے نبی لکھوانے کے لیے، لکھ کر دینے کے لیے یہ حکم دیتے تو پھر اگلے 4 دنوں میں ضرور لکھوا دیتے، اگلے 4 دنوں میں ضرور لکھوا دیتے۔ اب یہاں ایک بات اور عرض کرتا ہوں، سوال یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایتونی اکتب لکم کتاب، میرے پاس آ جاؤ تمہیں ایک تحریر لکھ دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر لکھ کر دیتے تو کیا تحریر لکھ کر دیتے؟ اگر لکھوا کر دیتے تو تحریر کیا لکھوا کر دیتے؟ اس بارے میں کئی اقوال ہیں، اس بارے میں کئی اقوال ہیں۔ روافض کا کہنا یہ ہے حضور حضرت علی کی خلافت لکھوانا چاہتے تھے، یہ دعویٰ ایسا ہے کہ اس کی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ روافض کا کہنا یہ ہے آپ حضرت علی کی خلافت لکھوانا چاہتے تھے، لیکن یہ دعویٰ ایسا ہے اس کی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، بلکہ جیسے روافض نے کہا حضرت علی کی خلافت لکھوا کے دینا چاہتے تھے، ایسے ہی ہر بندے نے اپنی مرضی کی بات کہہ دی جو اس کے نزدیک جسے وہ درست سمجھتا جی یہ لکھوا کے دینا چاہتے تھے، یہ لکھوا کے دینا چاہتے تھے۔ تو یہ متشابہ معاملہ ہے، اور امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے دلائل النبوت میں لکھا، سفیان بن عیینہ نے ذکر کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھوا کر دینا چاہتے تھے حضرت ابو بکر کی خلافت بلا فصل، اور اس کی تائید مسلم شریف کی ایک روایت سے ہوتی ہے۔ مسلم شریف میں حضرت عائشہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادعی لی ابا بکر ابا و آخا، میرے پاس اپنے باپ ابو بکر کو بلا لا، اپنے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر کو بلا لا، کس لیے کہ میں تمہیں ایک خط اور تحریر لکھ دوں، خط اور تحریر لکھ دوں۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ میں کیوں لکھ دوں؟ انی اخاف ان یتمنی متمنی، مجھے ڈر ہے کہ کوئی تمنا کرنے والا تمنا کرنے لگے، وَيَقُولُ قَائِلٌ أَنَا أَوْلَى، اور کوئی کہنے والا کہہ دے میں زیادہ حقدار ہوں، تو اس لیے میں تمہیں لکھ دوں۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقبل اللہ
المؤمنون الا ابا بکر. چلو رہنے اللہ اور مومن ابو بکر کے علاوہ کسی اور کو قبول کریں گے. اللہ اور اہل ایمان ابو بکر کے علاوہ کسی اور کو قبول ہی نہیں کریں گے، اس لیے لکھنے کی ضرورت نہیں. تو آپ نے لکھنے کا ارادہ ترک کر دیا. تو آپ اگر لکھواتے بھی تو وہ نہ لکھواتے جو روافض کا نظریہ ہے، بلکہ حضرت ابو بکر کی خلافت بلا فصل لکھواتے. اور اس پر اس دعوے پر مسلم شریف کی روایت بطور دلیل موجود ہے. اور ایک بات یہاں اور عرض کرتا ہوں، وہ یہ ہے جو چیز غیر یقینی ہے، متشابہ ہے، اس کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو یقینی ہے، محکم ہے، اس کا انکار کر رہے ہیں. یہ یقینی ہونے کی دلیل ہے. حضور نے فرمایا ابو بکر اور عبد الرحمن کو بلاؤ، میں لکھ دوں تاکہ بعد میں کوئی اپنے آپ کو حقدار ثابت نہ کرے ابو بکر کے علاوہ، مجھے خوف ہے. پھر آپ نے یقینی ہونے کی وجہ سے کہ ہوگا ہی یہ، اس کے علاوہ دوسرے دن اللہ راضی ہوگا اس وقت نہ مومن، تو آپ نے یقینی ہونے کی وجہ سے ارادہ ترک کر. تو جو یقینی ہے، محکم ہے، اس کا انکار کر رہے ہیں اور متشابہ کو ثابت کرنے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. اس سے زیادہ نادانی کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ جبکہ تفسیر صافی میں ہے ان ابا بکر یلی الخلافۃ من بعدی ثم بعدہ ابوہ. ایک بات اور عرض کرتا ہوں، صحابہ کرام جن کی رائے یہ تھی کہ لکھوا دیا جائے، وہ حضور کے پاس آئے، فذهبوا چلے گئے، وَيَرُدُّونَ عَلَيْهِ اور پھر حضور کے پاس آئے اور عرض کیا اللہ کے رسول ہم لے آتے ہیں، آپ لکھوا دیں. حضور نے جواب پتہ کیا دیا؟ بخاری کی روایت میں دعونی، مجھے چھوڑ دو، فَالَّذِي أَنَا فِيهِ خَيْرٌ مِّمَّا تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ، میں اس حال میں بہتر ہوں اس سے جس کی طرف تم بلا رہے ہیں. وہ کہہ رہے تھے ہم لے آتے ہیں، لکھ دو. آپ نے فرمایا یہ نہ لکھنا، یہ نہ لکھنے والی حالت جس کی طرف تم بلا رہے ہو، لکھنے والی حالت اس سے بہتر. دعونی، مجھے چھوڑ. یہاں سے پتہ چلا کہ امتحان ہی تھا، اور حضرت عمر اس میں 100% کامیاب ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھوانا نہیں چاہتے تھے، اور اگر لکھنے لکھانے کی کوئی بات تھی بھی تو حضرت ابو بکر کی خلافت کی تھی، حضرت علی کی خلافت کی نہیں تھی. مسلم شریف کی روایت اس پر شاہد عدل ہے. ایک بات اور ذکر کرتا ہوں. اب یہ تو حضرت عمر کی خوبی ہے، فقاہت دین ہے، ان کی بصیرت ہے، لیکن اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کو تان کیا گیا اور انہیں تان و تشنیع کا نشانہ بنایا گیا. جی حکم کی مخالفت کی، نافرمانی کی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو لکھنا چاہتے تھے اس سے امت کو محروم کر دیا. ایک جواب عرض کرنا چاہتا ہوں آخر میں، اس سے بات سب کو واضح طور پہ سمجھ آ جائے. جب حدیبیہ کا صلح نامہ لکھا گیا، اس پہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ لکھا ہوا تھا. مشرکین اور کفار اڑ گئے کہ اگر آپ کو رسول اللہ ہی ماننا ہے تو پھر روکنے کا فائدہ. محمد الرسول اللہ کی جگہ محمد بن عبداللہ نے کہا. حضور نے کہا کوئی بات، میں محمد الرسول اللہ بھی ہوں، محمد بن عبداللہ بھی. حضرت علی سے فرمایا رسول اللہ بٹھا کر ابن عبداللہ نے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا حضور میری محبت کا وعدہ نہیں کرتی اور آپ نے نہیں بتایا. اب یہاں تو آپ نے متعین طور پر حضرت علی سے فرمایا تھا کہ رسول اللہ بٹھا کر ابن عبداللہ نے. حضرت علی نے انکار کر دیا، لیکن اسے رسول اللہ کی نافرمانی قرار نہیں دیا جائے گا، اسے رسول اللہ کے حکم کی مخالفت قرار نہیں دیا جائے گا. تو جیسے یہ رسول اللہ کی نافرمانی اور حکم کی مخالفت نہیں، اگرچہ متعین طور پر حضرت علی کو ہی کہا گیا، اور کاغذ قلم کا لانے کا حضرت عمر کو نہیں کہا گیا. ایتونی حلوم اکتب لکم سب کو کہا گیا. تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ نہیں کہا ہم نہیں لاتے،
بلکہ یہ کہا اللہ کے رسول کیا ہمیں اللہ کی کتاب کافی نہیں؟ کیا ہمیں اللہ کی کتاب کافی نہیں؟ نزول کتاب کے بعد کسی تحریر کی ہمیں ضرورت ہے؟ تو اب یہاں حضرت عمر کو متعین کر کے حکم بھی نہیں تھا، اور پھر وہاں حضرت علی نے نہیں مٹایا تو رسول اللہ نے وہ فرق لے کر خود مٹا کر لکھ دیا، کیونکہ وہ ضروری تھا۔ اگر یہاں ضروری ہوتا تو یہاں بھی رسول اللہ کسی اور سے منگوا کر لکھ دیتے، لکھوا دیتے، کیونکہ وہاں آپ نے حضرت علی کے نہ مٹانے کے باوجود خود مٹایا اور ابن عبداللہ لکھ دیا۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں 4 دن آیات رہے، نہ کسی سے منگوایا اور نہ ہی آپ نے کسی سے لکھوایا۔ پتہ چلا یہ صحابہ کا امتحان نہیں تھا، اگر ضروری ہوتا تو وہاں جیسے حدیبیہ میں آپ نے کیا تھا یہاں بھی آپ کر دیتے۔ اور پھر ایک بات یہاں اور تتیمے کے طور پہ کہنے لئے حضرت علی کی خلافت لکھوانا چاہتے تھے۔ مجھے بتائیے یہ جمعرات والے دن کی بات ہے، ظہر سے پہلے کی بات ہے، اس کے بعد آپ نے ظہر کی نماز بھی پڑھائی، اس کے بعد خطبہ بھی دیا، پھر آپ جمعہ، ہفتہ، اتوار 3 دن حیات رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے باتیں بھی کی، وصیتیں بھی فرمائی وغیرہ وغیرہ۔ آپ نے کچھ بات میں لکھا لکھایا نہیں۔ اگر آپ واقعاً یہ چاہتے تھے اور یہ حکم لازمی اور وجوبی تھا تو پھر جمعرات کی ظہر سے پہلے کا یہ واقعہ ہے، جمعرات کی عشاء کی نماز پہ آپ حضرت ابو بکر کی ڈیوٹی، اگر آدمی یہاں سے سوچے گا کہ اگر خلافت حضرت علی کی لکھوانی تھی تو پھر مصلی ابو بکر کو کیوں دیا جا رہا اور بعد میں دیا جا رہا ہے؟ یہ جمعرات کو ظہر سے پہلے کی بات ہے، جمعرات کو ہی عشاء سے حضرت ابو بکر نے نمازیں پڑھانا شروع کر دی تھی۔ حضور کے زمانے حیات میں، مرض الوفات میں، اور 17 نمازیں حضور کے حیات ہوتے ہوئے مصلی رسول پہ حضور کے مرض الوفات میں حضرت ابو بکر نے پڑھائی۔ تو پتہ چلا جو کہا جا رہا ہے وہ صحیح نہیں، اور جو صحیح ہے وہ سمجھا نہیں جا رہا، وہ کہا نہیں جا رہا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی شخصیت ہے، انہوں نے منشأ نبوت کو پورا تو کیا ہے، منشأ نبوت کی مخالفت نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحابہ کرام کی محبت نصیب فرمائے، اور جو ان کے بغض میں مبتلا ہے انہیں صحابہ کے بغض سے نجات عطا فرمائے۔